دوجا ہے یسبحونا، تیجا ہے یؤمنونا تے چوتھا ہے یستغفرونا۔ یہ چارے سیغے جمع دے سیغن، جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم تے فعل مضارع جڑا ہوندے اون دے اندر دو زمانے ہوندن۔ کتنی زمانے ہوندن؟ دو زمانے۔ ایک ہوندے زمانہ حال، دوجا ہوندے زمانہ استقبال جے کو مستقبل لا دیں، یعنی اللہ دے او فرشتے عرش کو چاتی کھڑن تے عرش کو چاتی کھڑے رہا سن، رب نے ڈیوٹی لا دیتی ہے، کیونکہ مضارع دوام و استمرار تے دلالت کریں دے، یعنی آج بھی ڈیوٹی دیں دے کھڑن، قیامت تک انہیں ڈیوٹی دیں دے رہا سن کہ رب دے عرش کو چاتی بھی کھڑن، ان دی تسبیح تے پاکی بھی علیحدہ کھڑن، اور انہیں تے ایمان بھی رکھ دے کھڑن کامل، پکا ایمان ہے انہیں دا تے قیامت تک ایمان والے واسطے دعا و استغفار بھی کریں دے رہا سن۔ سبحان اللہ۔ جے تک قیامت قائم نہیں تھی دی ایمان والے واسطے دعا استغفار تھی سی پیا، اس واسطے ایسا سونا عمل ہے جو رب نے ان دے اندر اپنے پاک فرشتے کو بھی شریک فرما چھوڑے، فرمایا اس واسطے جب میرے فرشتے کریں دن تے جڑے ویلے میرے محبوب دے غلام کریں دن میں کو انہیں دا عمل ڈاڑھا سونا لگ دے، ڈاڑھا پیارا لگ دے۔ اس واسطے دعا کو لو کدے ہی کنی نہ کترائی کرو، دعا کرو کدے ہی منہ نہ موڑا کرو، لوگ ہٹ کے دعا نہ منگو، لیکن یاد رکھ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جیڑی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات ہر ویلے قبول فرمائے دے۔ قرآن پاک دے وچ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اجیبو، صیغہ واحد متکلم باز فعل مضارع معلوم، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میں قبول فرمینا دعا منگن والے دی دعا کو جیڑے ویلے بھی میں کو دعا منگ دے۔ اذا اے وقت واسطے آندے ظرف ہے، وقت ظرف زمان ہے، زمانے دے اندر رات بھی آندے، زمانے دے اندر دن بھی آندے، یعنی 24 گھنٹے جڑا وقت گزردا پے اے زمانہ ہے، یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے، اے وقت ہے۔ تے اذا ای چیز کو شامل ہے وقت کو، فرمایا جیڑے ویلے دعا منگ دے میرا بندہ میرے کولو میں رب دی دعا کو قبول فرمینا، یعنی نہ رات دی کہہ دے نہ دن دی کہہ دے، نہ دوپہر دی کہہ دے نہ سویر دی کہہ دے، نہ مغرب دی کہہ دے نہ عشاء دی کہہ دے، کوئی قید نہیں، مطلق اللہ تبارک و تعالی دا فرمان ہے، حکم ہے، فرمایا جیڑے ویلے بھی کوئی خوش نصیب میں رب دی بارگاہ دے وچ جھولی اڑین دے، میں رب دی بارگاہ دے وچ دامن وچھین دے اور میں کول دعا طلبیں دے، اللہ تبارک و تعالی فرمائے دے اجیبو، میں ان دی دعا کو قبول فرمائے۔ منگنا سادہ کام ہے، دیونا اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دا کم ہے، لہذا اون دی رحمت دے دروازے یک دم کھلے ہیں، تے کو ساکو دیر تھی سکتی ہے منگنے لیکن قبولیت دیر نہیں تھی سکتی، لہذا جب اون دی بارگاہ دے دروازے بند ہی نہیں تھی دے تے والا آکھنا فلاں ٹائم منگو فلاں ٹائم نہ منگو، تے توک نہیں بندا نا، ایک قرآن دے مطلق کو مقید کرنے والی گال ہے، خدا دی رحمت وسیع کو ان کو بننا کھتن والی گال ہے، ان کو حد بندی کرنے والی گال ہے، جب خدا فرمائے دے جڑے ویلے کوئی دعا منگ دے میں قبول فرمینا، ولتے اعتراض سا کو نہیں ہونا چاہیے، کہیں خاص و عام بندے کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، جس ٹائم کہیں دا دل کرے اللہ دی بارگاہ دے دعا منگے، چھوڑی پھیلاوے، ہاتھ اٹھاوے، ہاتھ اٹھاونا اوندا کم ہے، منگنا اوندا کم ہے، اون دی دعا کو قبول فرماونا رب کریم دی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان محترم یاد رکھو، لوگ آدن کی فلاں کم سرکار نے نہیں کیتا لہذا ایسا نہیں کریں دے، یاد رکھا ہے ایصال ثواب جن دی شکل و صورت آج دے دور دے وچ اے وکری ہے، میرے آقا دے دور دے وچ این دی صورت وکری ہے، کیونکہ دیکھو ہر دور دے وچ ہر دور دے اپنے تقاضے ہوندن، دور بدل دے ان دے تقاضے بھی بدل ویندن۔ دیکھو نا میرے آقا نے کیا موٹر سائیکل تے سواری فرمائی ہے؟ کوئی ثابت کر سکتے؟ کیا سرکار کار تے سواری فرمائی ہے؟ حضور ہوائی جہاز تے سواری فرمائی ہے؟ یا بس تے سرکار سواری فرمائی ہے؟ سائیکل تے فرمائی ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ سرکار نے یا تا اٹھ تے سواری فرمائی ہے یا دراز گوشت جے کو اسا گڈا آدھے ہیں خچر آدھے ہیں، میرے مصطفیٰ نے انہیں چیزیں تے سواری فرمائی ہے۔ ہن بندہ آ کے سہیں میں حضور دی سنت تے چل ساں تے وال اے چیزاں تے وال ختم تھی ویسن، یہ بدعت بن ویسن، یہ تو ناجائز بن ویسن نا۔ دیکھو نا دور بدل دے تے دور دے تقاضے نہیں بدل میں دینا، ضروری نہیں کہ سرکار نے جو آپ دے دور دے اندر جو ایصال ثواب تھے یقیناً ان دی اے شکل و صورت کہہ رہا ہے، اے شکل و صورت نہ ہے، ہاں او اے ہا کہ جنہیں صحابی دی اماں فوت تھی گئی، حضرت سعد ابن عبادہ بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے، عرض کرندن یا رسول اللہ میری اماں فوت تھی گئی ہے، فَأَيُّ صدقت افضل، یا رسول اللہ اے تا ارشاد فرماؤ کیڑا صدقہ افضل ہے، میں کیڑا صدقہ کرا رب کریم دی بارگاہ دے اندر کہ جڑا افضل ہے اعلیٰ ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا الماء، پانی دا صدقہ کر، کیونکہ اہل عرب تو سجان دے عرب جا زمینہ پتھریاں زمینہ اتھا پانی بمشکل لب دے،
بور کرنا بڑا اوکھا ہے، کئی عرصہ لگ دے، سال ہا سال لگ دیں زمین کو کچلنا ول تلے تک اندے پانی کڈنا بڑا اوکھا ہے، ہی واسطے اتھا پانی دی کمی ہے مدینہ طیبہ دے اندر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو ایویں کر اے سعد ابن عبادہ، اگر اپنی اماں واسطے صدقہ کرنے تے ول کھو کھٹا جا، سبحان اللہ، پانی والا صدقہ کر۔ آپ نے کھو کھٹایا جڑا اج بھی مسجد نبوی دے وچ موجود ہے، باب فہد کولو جڑے ویلے بندہ احد والے پاسو باب فہد کولو مسجد نبی دے وچ داخل تھی وہ جڑے ویلے 4 قدم اگتے ٹر کے ونجو کھبے ہاتھ دے اوتے او کھو اج بھی موجود ہے جڑا سلیٹے نال کجا ہوئے، پلیٹے نال کجا ہوئے، اے او کھو ہے کہ جڑا حضرت سعد ابن عبادہ نے اپنی اماں دے ایصال ثواب دی خاطر میرے مصطفیٰ دے فرمان تے کھٹوایا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، یاد رکھو والا بھائی مزے دی گل ہے، آپ نے جڑے ویلے کھو کھٹایا تے او دا پانی آ کھارا، پانی کھا رہا روندا ہویا غلام سرکار دی بارگاہ چ حاضر تھے، سونا ایڈی مشقت ہی کی تم، ایڈا عرصہ ہی لائم، پیسہ بھی خرچ کی تم، لیکن پانی کھا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانا، میرے آقا تشریف گن گئے وہ کھو تے، فرمایا پانی دے او کھو دا، پانی کڈ کے سرکار دی بارگاہ چ پیش کیتا گیا، میرے مصطفیٰ نے کلی فرما کے ولا ہوں کھو سٹا۔ راوی فرمیندن قسم ذات دی جاندے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، پورے مدینہ طیبہ دے وچ جتنا حضرت سعد ابن عبادہ دی اماں والا کھو مٹھا کئی کوئی مٹھا ہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان سعد ابن عبادہ والا کیا رکھا گیا؟ جب آپ نے کھو کھٹا کیتا حضور دے فرمان تے والا آپ نے فرمایا ہاذہی لام سعد، ہاذہی لام سعد، ہاذہی اسم اشارہ برائے مؤنث کیونکہ کھو ہے نا، ہاذہی لام سعد، اے کھو سعد دی ماں دا کھو ہے، حدیث پاک بخاری شریف اٹھا کے لکھو، ہاذہی لام سعد، اے سعد دی اماں دا کھو ہے۔ ہن میں پوچھنا چاہنا کچھ لوگ آدن جڑے ویلے کوئی چیز کہیں دے نال منسوب تھی ونجے حرام تھی ویندی، غوث دا بکرا، غوث دا بکرا، فلانے پیر دا بکرا، لہذا ہن منسوب تھی کہ لہذا ہن اگر کو کہو کہ کھاسو تے حرام ہے کیونکہ تساں غیر اللہ دے نام لا دیتے۔ میں کوئی اے دس اے ڈنگر جڑے گھر پالی کھڑے اے صحیح میری دھی دیے گاں، اے میری ہے، اے میری اماں دیے، وال کیا خیال ہے؟ وال تے سارے ڈنگر ہی گھر دے حرام ہیں، والے زمینہ جڑا چڑھائی کھڑے اپنے نام کرائی کھڑے، رب دا قرآن آ دے زمین اللہ تے اللہ دے رسول دیے، زمین اللہ تے اللہ دے رسول دیے، وال تو نامے کے واسطے کرائی کھڑے۔ یاد رکھ کہیں چیز کو کہیں دے نامے کرن دے نال کوئی چیز حرام نہیں تھی، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر حرام تھی دی ہوئے ہا میرے آقا فرمائے نا سعد کھو کھٹوایا یہی کیتی حرام کریں، کھو کھٹوایا یہی محنتی کیتی ہے، اتنا عرصہ لائی پیسہ خرچ کیتی، اخیر غیر اللہ دے نامے کر چھوڑے۔ آپ نے فرمایا کوئی گال نہیں، اے تیری اماں دا کھو ہے۔ آپ نے خود کیا ہاذہی لام سعد، معلوم تھا اگر کوئی چیز کہیں دے نامے منسوب تھی ونجے حرام نہیں تھی نراندی، اے غلط فہمی دماغی چو کڈ سٹے بندہ، کوئی آ کے سہیں اگر کہیں دے نامے لگ ویسی تو چیز حرام تھی ویسی، اگر اے فلسفہ ہوئے ہا، اگر اے چیز ہوئے ہا تے والتے کوئی چیز بچ دی بھی کہے نہیں، والتے سارے چیزاں سارے واسطے حرام ہی ہو سن۔ دوستان محترم اس واسطے اپنے اماں دے نا دی مسجد بنا، کوئی چیز اپنے اماں دے نا دی اللہ دے گھر دے وچ مثال صف دی ضرورت ہے، اللہ دے گھر کو صف بھی چھا، صحیح چیز دے مخالف نہیں کہ صرف بندہ دیگا پکاوے تے باقی چیزاں چھوڑ دے۔ الحمدللہ اسد جتھاں گئے ہیں لوگوں کو صدقہ جاریہ دے بارے آکھے سے، صدقہ جاریہ چھوڑو، اپنے متوفا دی خاطر صدقہ جاریہ چھوڑو، مسجد دے اوتے پیسہ لو، مدرسے دے اوتے پیسہ لو، بالیں دا قرآن کہیں نہیں قاعدہ کہیں نہیں گنا لو، یہ بڑا ثواب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام دا فرمان ہے کہ من اعانا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ۔ حضور فرمائندن جڑے خوش نصیب نے کہیں عالم دین دی مدد چا کیتی یا کہیں طالب علم دی مدد چا کیتی، ٹوٹا ہویا قلم دے کے، ٹوٹا ہویا قلم دے کے یا کاغذ دا ٹکڑا دے کے کہیں عالم یا کہیں طالب علم دی مدد کیتی، میرے آقا فرمائندن فَكَأَنَّ بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرہ، انہیں سمجھے انہیں اللہ دے گھر کعبے کو 70 والی تعمیر کی تھی، یہ ہے ثواب۔ لہذا کوشش کیتی کرو اپنے متوفا دی خاطر صدقہ جاریہ جڑا نہ کرن دی کوشش کیتی کرو، تاکہ جب تک وہ چیز رہے ساری اماں کو سارے ابے کو قبر دے میں ثواب ملدا رہے۔ مثال دے طور تے میں صف سٹیے اللہ دے گھر دے وچ، ہن جتنی عرصہ وہ صف اللہ دے گھر وچ پئی راسی، نمازی نماز پڑھدے راسن، وہ صف جے تک ختم نہیں تھیندی میری اماں دے درجے بلند تھی سن پئے،
میرے ابے دے درجے بلند تھی سن پے، لہذا کوشش کیتی کرو صدقہ وقتیہ دے نال نال صدقہ جاریہ بھی اپنے متوفا واسطے چھوڑیا کرو، یہ زیادہ ضروری ہے، کیوں تاکہ کل کوئی تو تانے کوئی نہ دے سی تسا صرف صدقہ وقتیہ کریں دے۔ یاد رکھ یہ جڑا صدقہ وقتیہ کرنے اے بھی حرام کہیں نہیں، اے بھی جائز ہے۔ لوگ آدم تو دے گا پکیں دے کتھا لکھا کرے، تسا خیرات کریں دے کتھا لکھا کرے، باقی چاہ ابو داؤد شریف چاہ صحاح ستہ دی 4 نمبر دی معتبر ترین کتاب، حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جڑے ویلے حضرت سعد بن ابی وقاص بلکہ حضرت حضرت عمر بن عاص دا پیو عاص بن وائل جڑے ویلے مر گیا تے انہیں مرن کو پہلے اپنے پترے کو وصیت کی تھی کہ میرا پتر جڑے ویلے میں مر ونجنا میری طرفوں 100 باندھیں آزاد کر دیوا ہے۔ ابو داؤد شریف جلد پہلی باب دعا دے وچ موجود ہے، میں اج بھی ذمہ وار ہاں جے تک جیندہ ذمہ وار حدیث پاک دا، اور ان دے اوتے باقاعدہ صرف اسا نہیں بلکہ ہر مسلک دے عالم نے یہ حدیث تے تشریح لکھی ہے، دیوبند دے علماء نے بھی لکھی ہے، اہل سنت دے علماء نے بھی لکھی ہے، یعنی کہ ہر مسلک دے مولوی یہ حدیث دی تشریح اپنے علمی لحاظ دے نال کیتی ہے۔ تے انہیں جڑے ویلے وصیت کی تھی، وصیت دے بعد کچھ عرصہ وہ زندہ رہا والو مر گیا، اوندا ایک پترا ہشام بن عاص، دوجا عمر بن عاص۔ ہشام بن عاص او کافر ہا، عمر بن عاص میرے مصطفیٰ دا غلام ہا۔ اور ہشام نے اپنے حصے دے 50 غلام اپنے پیو دی طرفوں آزاد کر دیتے، تے حضرت عمر بن عاص جڑے میرے مصطفیٰ دے غلام ہیں انہیں کہ میں اپنے حصے دے 50 آزاد اون ویلے تک کہنا کرے ساں جے تک اپنے سونے مصطفیٰ کو پوچھ ساں کہنا، یہ حضور میں کو فرمیسن تے میں 50 باندھیں اپنے حصے دے اپنے پیو دی طرفوں آزاد کرے ساں، اگر حضور فرمیسن نہ کر تے آزاد کہنا کرے ساں۔ او غلام میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر تھے، عرض کرن دے سونا میرے ابے مرن کو پہلے وصیت کی تھی ہے جو میری طرفوں 100 باندھیں آزاد کر دیوا ہے، 100 غلام آزاد کر دیوا ہے، میرے بھرا ہشام نے اپنے حصے دے 50 آزاد کر دیتن تے میرے حصے دے 50 علی رہ دے پین آفا اعتے کو عنہ، یہ حدیث دے الفاظ ہیں۔ سونا کیا خیال ہے میں اپنے پیو دی طرفوں اپنے حصے دے 50 آزاد کر دے وہاں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ، حضور نے فرمایا آزاد نہ کر، کیوں؟ انہو لو کان مسلمن فاعتقمتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذالک۔ سرکار نے فرمایا اگر تیرا پیو ہوئے ہاں مسلمان، تو دی طرفوں کرے ہاں غلام آزاد، تو دی طرفوں کرے ہاں صدقہ خیرات، تو دی طرفوں کرے ہاں حج، او کو پہنچ منجے ہاں، لیکن تیرے پیو دی موت تھا یہ کفر تے او کافر موئے، لہذا بھامیں ہون صدقہ کریں، بھامیں غلام آزاد کریں، بھامیں ان دی طرفوں حج کریں، کو کوئی ثواب کہنا نہیں۔ ثابت تھی گیا ایمان والے کو صدقہ خیرات فائدہ دے دے، ایمان والے کو اے دے گا فائدہ دیں گے، کیونکہ اسا اپنی خوشی نال پکے نے، سارے تے ڈنڈا کوئی نہیں چاہیے کھڑا، اسا اپنے خرچے چو پکے نے ہیں، اپنے گھروں پکے نے ہیں، کہیں کو مگدے کہنے سے تے اسا خوش دلی نال کرنے، سارے کو مجبوری کا ہی کہنے۔ جب اسا سارا کچھ اپنی طرفوں کرنے ہیں، الحمدللہ سا کو یقین ہے اور حضور دے فرمان دی مہر ہے کہ او تصدقتم عنہ، فرمایا مسلمان ہوئے ہا تو صدقہ خیرات کرے ہاں تیرے پیو کو پج ونجے ہا، لیکن کیونکہ مسلمان کہنا ہا لہذا کافر کو نہ صدقہ فائدہ دیں دے، نہ خیرات فائدہ دیں دیئے، نہ جناب علی کو حج کیتا فائدہ دیں دے، ان کو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیں دا، فائدہ دیں دے تو ایمان والے مصطفیٰ دے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی ساکوں صحیح مانے جو ایسال ثواب کرن دا حق کے انہیں ساکوں ایسال ثواب دی توفیق لے وے، تے ایک مسئلہ ختم کو لو پہلے بڑی اہم تے ضروری گال، اے تساں سارے دا فرض بندے جڑی گال میں کرنا پیاں، اے تساں یہ چیز کو خاص خیال کیتا کرو، اللہ تعالیٰ نے سارے اُتے نماز 5 ٹائم دی فرض فرمائی ہے، انہیں ہے یا کہنا ہر مرد عورت اُتے